آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات، ایمان ملا تو حضور کے صدقے، ہدایت ملی تو حضور کے صدقے، شرافت ملی تو حضور کے صدقے، سچائیاں ملی تو حضور کے صدقے، انصاف کا اصول وضع ہوئے تو حضور کے صدقے، سخاوت کی مثالیں قائم ہوئی تو حضور کے صدقے، جرت کی باتیں چلی تو حضور کے صدقے، کائنات کے اندر پاکیزگی نازل ہوئی تو حضور کے صدقے، قرآن جیسی دولت ملی وہ بھی حضور کے صدقے، امت کو کائنات کے اندر تمام امتوں میں عزت ملی حضور کے صدقے، تجھے اور مجھے ہدایت ملی حضور کے صدقے، قیامت والے دن نامہ اعمال تیرے اور میرے ہاتھ میں ہوگا حضور کے صدقے، قیامت والے دن پل صراط سے ہم پار ہو جائیں گے وہ بھی حضور کے صدقے۔ بات سمجھ آئیے؟ ایک دیہاتی آدمی، جاگ رہے ہو؟ سو تو نہیں گئے؟ ایک دیہاتی آدمی حضور علیہ السلام کے مزار اقدس پہ آیا ہے، مزار سے کچھ دور اپنی اونٹنی بٹھائی ہے اور اس کے گوڈے کے اوپر اکالا باندھا ہے۔ یہ اکالا ایک رسی ہوتی ہے چمڑے کی جو اونٹ کو بٹھا کے اس کے گوڈے پہ یوں باندھ دیا جاتا ہے، پھر بیٹھا ہوا اونٹ اٹھتا نہیں ہے، اکالا باندھا ہے۔ آ کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزار اقدس پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور وہاں پہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تیرے ماننے والے اپنے آپ پہ ظلم کریں اور پھر گناہوں کے انبار لے کے تیرے پاس آ جائے، پھر تجھے سفارشی بنائے اور اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تیرے ماننے والے گناہوں کے انبار لے کر تیرے پاس آئے، پھر تجھے سفارشی بنا کے مانگے کس سے؟ حضور کو سفارشی بنا کر بھی مانگنا پھر کس سے ہے؟ یہی بات کاش سمجھ آ جاتی۔ گناہوں کے انبار لے کے اے میرے لاڈلے پیغمبر تیرے پاس آئے، پھر تجھے سفارشی بنائے، اللہ سے مغفرت مانگے تو اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ یہ آیت پڑھی، پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، گناہوں کے انبار لے کے تیرے در پہ آیا ہوں، آپ سفارش کر دیجئے، پہلے ہی اجڑ چکا ہوں، اگر آپ نے سفارش نہ کی دنیا تو پہلے ہی خراب ہو گئی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے رونا شروع کیا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایسا رونا رویا کہ روضے پہ موجود دیگر لوگ بھی زارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اس دیہاتی آدمی نے 4 شعر حضور کی محبت میں پڑھے، 4 شعر، 2 شعر آج بھی حضور کے روضے پہ لکھے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ حضور کی منقبت پڑھی، اللہ نے اتنی قبول کی، آج بھی حضور کے روضے پہ اس کے پڑھے ہوئے شعر آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ 4 شعر ابھی، 2 شعر آج بھی لکھے ہوئے، 2 شعر البدایہ والنہایہ میں موجود ہیں، ٹوٹل 4 شعر پڑھے۔ آپ روضہ رسول پہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے جب جائیں گے، حضور علیہ السلام کے روضے کی طرف جب منہ ہوگا، معاجہ شریف کی جانب ایک شعر ایک پلر پہ لکھا ہوا ہے، دوسرا شعر دوسرے پلر پہ لکھا ہوا ہے، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، اے خیر اور بھلائی کی مرکز ذات جس کے زمین کے سینے میں چلے جانے کے بعد فطاب من طیبہن القاع والاقم، زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، زمین کا باہر بھی پاک ہو گیا۔ اے بھلائی کی مرکز ذات جس کے زمین کے سینے میں جانے کے بعد زمین کے اندر بھی خوشبو پھیل گئی، زمین کے باہر بھی خوشبو پھیل گئی۔ نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ، میری یہ جان آپ کے روضے پہ قربان ہو جائے، جس میں آپ آرام فرما ہیں، میں قربان اس روضے پہ جس میں آپ سوئے ہوئے ہیں۔ نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ، میں قربان اس روضے پہ جس میں آپ آرام کر رہے ہیں۔ فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم،
कलम, इस रोजे में आपकी इफ्फत भी है, इस रोजे में आपकी सखावत भी है, इस रोजे में आपका करम भी है। बात समझ आ रही है? ये लोग हमारे यहाँ इतराज किया जाता है कि जी मियां ओ जेड़े उठे वाले हैं ना बंदे, ओ हुजूर दे कोई नहीं मनने वाले, अगर वो ना मानने वाले होते तो ये शेर वो कभी ना लिखने देते। मालूम हुआ उनका अकीदा, उनका भी यही है कि इस रोजे के अंदर हुजूर की सखावत भी है, हुजूर का करम भी है, तभी तो लिखा हुआ है ना। तीसरा शेर पढ़ा, अंत शफीउल लज़ी तुरजा शिफाअतुहु, आप ऐसे सफारशी हैं, आप ऐसे शाफी हैं जिनकी सिफारिश की उम्मीद रखी जा सकती है। अलस्सिरात इज़ामा ज़ुल्लतिल कदम, जब लोगों के पांव पुल सिरात से फिसल रहे होंगे, जब गुनाहगार पुल सिरात पे डगमगा रहे होंगे, जब खताकार पुल सिरात पे परेशान हाल होंगे, अंत शफीउल लज़ी तुरजा शिफाअतुहु, आका आप होंगे जिनकी सिफारिश काम आएगी। आप सिफारिश करेंगे, गुनाहगारों का काम बन जाएगा। वसाहिबा का लम अनसा अबदन, और ये जो तेरे दो यार तेरे साथ सोए हुए ना, मैं इनको कभी नहीं भूल सकता। ये जो तेरे दो यार तेरे साथ सोए हुए, मैं इनको कभी भूल। मिन्नी अस्सलामु अलैकुम इज़ा मा जरातिल कलम, मेरी तरफ से सलातो सलाम आप तीनों हस्तियों पर उस वक्त तक नाजिल होता रहे जब तक लौह पे कलम चलता रहे। ये जब कहा जब ये कहा, उसके बाद उसने ऊंटनी उठाई, सर झुकाया और चल दिया। इमाम उतबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ऊँघ आई, हुजूर का दीदार हुआ। फरमाया उतबी बैठा क्यों है, उस बोझल दिल वाले देहाती बंदे को रोक, उसे कहा है अल्लाह ने तेरे हक में मेरी सिफारिश को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने तेरे गुनाह मिटा दिए, तेरे हक में मेरी सिफारिश को कबूल कर लिया है। सामीन मोहतरम, दुनिया में भी शिफात हुजूर की काम आएगी और हशर में भी शिफात हुजूर की काम आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, सर मुबारक उठाइए, अपनी नजर दौड़ाइए, गुनाहगारों को देखिए, फिर जिस गुनाहगार की तरफ तेरी नजरें कलम हो जाएगी, मैं उसके गुनाहों को नहीं देखूंगा, तेरी नजरों का सदका मैं जन्नत उस पे वार दूंगा। जिस खताकार पे तेरी उंगली का इशारा ठहर जाएगा, मैं उस खताकार की खताएं नहीं देखूंगा, जन्नत उस पे वार दूंगा। इरफा रासक या मोहम्मद, और मेरे प्यारे मोहम्मद सर मुबारक उठा लीजिए। दुनिया में भी सजदे करते रहे, अब आखिरत में भी सजदा कर रहे हो, सर उठाइए, सर तोता सवाल कीजिए, मैं झोली भर दूंगा। इश्फा तुशफ़ा, सिफारिश कीजिए, मैं सिफारिश को कबूल कर दूंगा। हुजूर की सिफारिश दुनिया में भी काम आएगी और हशर में भी काम आएगी। हुजूर की सिफारिश, अल्लाह के फजल करम से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में से बनाया है, और हम महद करते हैं आका हम तेरी राहों पे चलेंगे, आका तेरी राहों के अलावा हमें कोई और रास्ते की तलाश नहीं। हम यूरोप के दिल दादा नहीं, हम पेंटागन के दिल दादा नहीं, हम यहूद और नसारा को अपना आइडियल नहीं समझते। हमारे लिए रोशनियों का मरकज गुंबद खजरा है। और किसी जाने क्यों जाए और किसी को क्यों देखे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। बात समझ आ रही है? हम हुजूर के सिपाही, हम हुजूर के सिपाही, हम हुजूर के गुलाम, हम आका के हुबदार,
اور انشاءاللہ اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم حضور کے سپاہی ہیں، اور جس طرح ہم حضور کے سپاہی ہیں حضور کے یاروں کے بھی سپاہی ہیں، ہم حضور کے غلاموں کے غلام۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی تربیت کا عکس ہے، حضور کی تربیت کا نتیجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے علم کا روشنی اور ضابطہ ہے۔ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ صحابہ کرام سے محبت کرتے رہیں گے۔ ان کی محبت کا دم بھرتے تھے، ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرتی نظر آئے۔ کہو انشاءاللہ العزیز، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ یہ راستے ہم نے خود چنے ہیں، مجبور کر کے ہمیں نہیں لایا گیا۔ ہم مطمئن ہیں اپنے رب کے فیصلوں پہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطمئن ہے اپنے رب کے فیصلوں پہ۔ رضینا قسمت الجبار فینا، حضرت علی نے فرمایا تھا ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر۔ لنا علم وللجہال مالو، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو مال و دولت دی ہے۔ ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ ہم صحابہ کے سپاہی تھے اور صحابہ کے سپاہی ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ صحابہ کی سپاہی ہوں کو انشاءاللہ۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں۔ ہم صحابہ کے سپاہی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور جس طرح ہم صحابہ کے سپاہی ہیں اسی طرح ہم اہل بیت کے بھی سپاہی ہیں۔ جس طرح ہم صحابہ کے غلام ہیں اسی طرح حضور کی آل کے غلام ہیں۔ اور میں شرح صدر کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ایمان میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ بھی ضروری ہے، محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے، اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے اصحاب محمد بھی ضروری ہے، آل محمد بھی ضروری ہے۔ ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے دو چیزیں، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسری محمد الرسول اللہ۔ ایمان پر قائم رہنے کے لیے بھی دو طبقے، ایک اصحاب محمد اور دوسرے آل محمد۔ نہ اصحاب محمد کے بغیر گزارا، نہ آل محمد کے بغیر گزارا۔ اصحاب محمد سے بھی پیار کرتے ہیں، آل محمد سے بھی پیار کرتے ہیں۔ صحابہ سے پیار بھی کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے، آل رسول سے پیار بھی کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے۔ وجہ ایک ہی ہے کہ مقدس ہستیوں سے جو بندہ پیار کرتا ہے اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ تو کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور انشاءاللہ العزیز اس مجمع کے تبسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہم باحیثیت پاکستانی قوم کے، ہم باحیثیت اہل سنت والجماعت کے، ہم باحیثیت پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ جو فیصلہ کرے اپنی فوج کا فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ کسی قسم کی تنقید کرنا اپنے نظریے، اپنے وطن سے غداری سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو سینہ تان کے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور آج انڈیا بھیگی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہی ہے۔ آج انڈیا پریشان ہے، اور آپ دیکھیے آپ کے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اپنی فوج کے ساتھ ہیں، جتنی مذہبی جماعتیں ہیں اپنی فوج کے ساتھ ہیں، جبکہ یہ بات انڈیا میں نہیں ہے۔ انڈیا کی جماعتیں کھل کے تنقید کر رہی ہیں اپنی فوج پہ، انڈیا کے مختلف گروپ کھل کے تنقید کر رہے ہیں اپنی فوج پہ۔ آج بھارت عالمی طور پہ جنگی میدان شکست کھا چکا ہے۔ اب انڈیا کی کوشش ہے اس ملک میں دہشت گردی کو فروغ دینے کی۔ اب انڈیا استعمال چاہے کسی کو بھی کرے، لیکن وہ اس ملک میں فرقہ واریت کی جنگ بھڑکانے کی خواہش رکھتا ہے، وہ اس ملک میں پبلک پلیسوں پہ دھماکے کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں ملک کے اندر بھی کسی قسم کی دہشت گردی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کہو انشاءاللہ۔
نہ اندرونی طور پہ کوئی ہمارے ملک کو کمزور کر سکتا ہے، نہ سرحدوں پہ کوئی کمزور کر سکتا ہے۔ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اور میں کہنا چاہوں گا انڈیا والوں گھبراتے کیوں ہو، چیختے کیوں ہو، چلاتے کیوں ہو، کیوں سیخپا ہوتے ہو؟ یہ آگ وہی آگ ہے جو تم نے میرے وطن میں لگائی تھی، یہ آگ وہی آگ ہے جو تم نے ہمارے چمن میں لگائی تھی۔ تم نے اس چمن کی کلیوں کو مسلا، تم نے اس چمن کے پھولوں کو مسلا، تم نے اس چمن کے درختوں کو کاٹا، تم نے اس چمن کو سلگائے رکھا، تم نے اس چمن میں اپنے دہشت گردوں کے ذریعے سے دہشت گردی کو فروغ دیا۔ آج وہ بات نہیں ہے، ہم نے اس آگ کو واپس دھکیل دیا ہے، یہ آگ واپس جا چکی ہے۔ اب تم جلو گے، اب تم مرو گے، اب تم سلگو گے، اب تم آہیں بھرو گے، اب تم سسکیاں لو گے۔ یہ آگ تمہاری لگائی ہوئی ہے مودی، تو اس سے بڑھ کے دہشت گرد کوئی نہیں ہے۔ تو خود اپنے ملک میں دھماکے کرواتا ہے، پھر دھماکوں کا الزام پاکستان پہ ڈالتا ہے۔ پاکستان داخلی پالیسی میں، خارجی پالیسی میں اب تم سے جنگ جیت چکا ہے۔ ہم تمہیں ہر فورم پہ شکست دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اپنی افواج کو شاباش دینے کے لیے استحکام پاکستان کے عنوان پر ہم نے اسی 10 تاریخ کو، یہ جو اب 10 تاریخ آ رہی ہے، بروز اتوار، مدرسہ انوار اہل بیت، یہ کوٹ دیوان میں پہلے والا جو مدرسہ ہے وہ گلشن اہل بیت ہے، یہ اب نیا مدرسہ ہم نے انوار اہل بیت کوٹ دیوان میں بنایا، حویلی بہادر شاہ سے تھوڑا آگے، بالکل مین روڈ کے اوپر۔ وہاں استحکام پاکستان سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ وہاں پہ ضرور تشریف لے کے آئیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ وہاں پہ ہم انشاءاللہ العزیز ملک کی جو ضرورت ہے اس پہ گفتگو کریں گے، موجودہ حالات میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس پہ گفتگو کریں گے، اور پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم جو کام کر رہے ہیں سیاسی بنیادوں پر، اس پارٹی کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، آنے والے دور میں اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کی پوری وضاحت کریں گے آپ کے سامنے، تاکہ آپ شرح صدر کے ساتھ ہمارے ساتھ چل سکیں۔ تو آپ کوشش کریں گے نا؟ ہاں جی، مجبوریاں مستثنیٰ ہوتی ہیں، اگر کسی کو مجبوری ہو تو اس پہ کوئی زور نہیں ہے، لیکن اگر آپ شرکت کریں گے ہماری دل جوئی ہوگی اور ہمیں خوشی ہوگی۔ 11 بجے سے 3 بجے تک بڑے عظیم سکالر وہاں پہ آ رہے ہیں، اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات آ رہے ہیں، میڈیا کے دیگر نمائندے آ رہے ہیں جو آپ سے گفتگو کریں گے۔ 3 بجے کے بعد ہم انشاءاللہ وہاں سے لے کے ملو موڑ تک ایک مختصر سی ریلی اپنی افواج کو شاباش دینے کے لیے استحکام پاکستان کی بنیاد پر نکالیں گے، اور ملوانہ موڑ پہ جا کے وہاں پہ اختتامی دعا کر دیں گے۔ تو اس کے لیے آپ پوری کوشش کریں، میری طرف سے یہی دعوت نامہ تصور کر لیا جائے۔ جن کے نمبر تھے میرے پاس میں نے ان کو مختلف طریقوں سے ان کو میسج دیا ہے، کال کی ہے، لیکن میری طرف سے اسے مستقل دعوت نامہ سمجھا جائے، دیگر دوستوں کو تیار کیا جائے۔ انشاءاللہ جو لوگ آئیں گے ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ زندگی کی جتنی سانسیں ہیں اللہ رب العزت قرآن اور سنت کے لیے قبول فرما لیں۔